اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زمان عبداللہ انجرا۔ ناظرین، اس وقت میں ڈسٹرکٹ وزیر آباد تحصیل علی پور چٹھا محلے میں موجود ہوں۔ آج کا پروگرام ظلم کی داستان کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ اہل محلہ ہے اس طرف، اور ساتھ میں متاثرین ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ان کی زبانی سنتے ہیں کیا واقعہ ہوا ہے۔ کہ بس کیا کہیں کہ مسلمان کی یہ انتہا ہے۔ اس جو آج کا پروگرام ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان، یہ ایک میسج آتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ کس طرح کہ ہم مسلمان ہیں، کس طرح کا یہ دور چل رہا ہے، اور ہم لالچ کے لیے ہم نے کیا 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 ہے۔ تو آج کا میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پچھلے مہینے یہ افضل صاحب ہیں، ان کی وائف شازیہ افضل، ان کو ایک شخص نے عمرہ کا لالچ دے کے سعودی عرب روانہ کیا، اور یہاں سے وہ بندہ چلا گیا۔ ادھر جا کے اس لڑکی سے، شازیہ نامی سے، انہوں نے جو پیکٹ دیا تھا اس میں ہیروئن وغیرہ تھی، اور جو کہ سعودی عرب کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اور یہ مسئلہ یہاں تک نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ریلیشن کے لوگ تھے، ان کے ساتھ میرے ساتھ ان کی ایک بھائی مزمل ہے، ان کی والدہ بیٹھی ہیں، وہ ان کا پتہ لینے گئے، انہیں بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تو میں پہلے تو ان سے پوچھتا ہوں، جی افضل بھائی کیا واقعہ پیش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ساتھ کام کرتا تھا رخسار نام کا ایک لڑکا، تو اس کے ساتھ بات ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ فری عمرے کا پیکج ہے، آپ اگر جانا چاہیں تو۔ اس نے مجھے ایک ایجنٹ کا نمبر دیا اور اس سے رابطہ ہوا۔ اس نے بولا کہ اس کو ڈاکومنٹ دے دو میری ذمہ داری پہ۔ وہ منڈی باولدین کا رہنے والا ہے، رخسار ولد مظہر حسین۔ تو ایجنٹ کا نمبر دیا، یہ سارا ایجنسی والا ہے، یہ سارا آپ کو معاملات جو ڈاکومنٹ پوچھے اس کو دے دے تو آپ کے عمرے کا بندوبست کر دے گا۔ یہ کوئی آنٹی ہے منڈی باولدین میں، وہ اس پہ خرچ کرتی ہے، اور جس کا نمبر دیا ہے وہ ایجنٹ ایجنسی والا ہے۔ تو ایسے معاملہ چلتا ہوا، پہلے انہوں نے رمضان میں ہمیں بولا اور تیاری کی، پھر نہیں لے کے گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا مجھے بولا، میں نے کہا کہ وہ گروپ کے ساتھ اگر عورتیں ہیں تو پھر میں وائف کو بھیجتا ہوں، اگر نہیں ہیں تو میں نہیں بھیجوں گا، پھر کبھی بھیجیں گے گروپ کے ساتھ اگر ہمارے علاقے کی عورتیں ساتھ ہوئی تو۔ اس کے بعد معاملہ چلتا رہا، اور جو ہے نا انہوں نے مجھے بولا کہ ابھی رمضان گزر گئے ہیں، حج بھی گزر گیا، محرم سفر گزر گیا، تو اب آپ کی مرضی ہے تو ہم عمرہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے لگا دیں، تو پہلے چیک کر لیں، اگر ہمارے علاقے کی عورتیں کوئی شامل ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے متبادل پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے، اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا اگر ہم دونوں جا سکے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے یعنی کہ اپنے ویزے کا میں بندوبست کر لیتا ہوں جیب سے۔ تو معاملہ ایسے ہی چلتا گیا، تو اس نے بولا کہ آپ پاسپورٹ جمع کرو، میں دونوں کو ہی بھیج دیتا ہوں، ہم 50 سے زیادہ لوگوں کو ایک سال میں عمرہ کرواتے ہیں۔ تو اس طرح اس نے بولا، میں نے پاسپورٹ جمع کروایا، اس کو بھیجا، اور اس نے بولا کہ دونوں کو بھیجیں گے، علیحدہ میں بھیجیں گے، گروپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ باقی ایک حکمت عملی ان کی چل رہی تھی۔ جو رخسار نامی بندہ ہے جس سے میری تعلق تھا، وہ اس دوران جو ہے نا پیچھے رہا، اس نے بول دیا تھا، یہ اس کی ساری سیٹنگ تھی۔ تو عمرہ بھیجا، وائف کا بھیج دیا، میں نے دیکھ لیا اور چیک بھی کروایا ایجنسی سے، اس میں کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ آگے چلتا گیا، پاسپورٹ میرا بھی پہنچ گیا، آئی ڈی کارڈ بھی پہنچ گیا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے دونوں کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ تو جب جو ہی وقت قریب آیا اور ٹکٹ وغیرہ کا وقت آیا، اس وقت اس نے بولا کہ آپ کو 1 یا 2 دن کے وقفے کے ساتھ بھیج دوں گا، ابھی دوسری عورتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی وائف چلی جائے تو 1 یا 2 دن کے وقفے سے آپ کو بھی بھیج دوں گا۔ میری بے وقوفی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ڈاکومنٹ اس نے پہلے نہیں بھیجے تھے، واٹس ایپ وغیرہ نہیں کیے تھے، میرے پاس ثبوت نہیں تھا، صرف وائف کے ویزے کا جو ہے نا میں نے ٹریول ایجنسی سے چیک بھی کروایا۔ تو معاملہ اس طرح ہوا کہ 14 ستمبر کو ان کی فلائٹ سی 7:13 پر، تو ہم رات ادھر پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس نے بولا سنڈے کو چھٹی ہے، منڈے کو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو آگے کیا چل رہا تھا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ہم تو رخسار جو ہے نا اس کے بیہیویئر پہ سارا اعتماد پہ چل رہے تھے۔ آگے جو ہے ایئرپورٹ پر پہنچنے کو کہا اور بولا کہ کل سنڈے چھوڑ کے منڈے کو آپ کو بھیج دوں، میں نے اعتماد کر لیا۔ باقی جو ہے راستے میں کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، مجھے گھر والوں نے بھی بولا تھا، لیکن
میں نے یہ دل میں رکھا کہ جو ایک بندہ مخیر ہے, اتنا نیک ہے, وہ ہمیں اتنا خرچ کر کے بھیج رہا ہے, تو صرف وہ کہہ رہا ہے ڈرائی فروٹ کا ایک شاپر ہے, سیدھا سیدھا کوئی پیکنگ وغیرہ نہیں تھی. تو اس نے ہمیں تھمایا اور اس نے بولا ادھر میرا بھائی ہے, ہوٹل پہ آئے گا لے جائے گا. میں نے اس سوچ سے ان سے وصول کر لیا کہ یہ اتنا مخیر بندہ ہے, اتنا نیک آدمی ہے, تو اس کے علاوہ کسی اور سے چیز نہیں لینی. وہ تو معاملہ سارا سامنے آیا تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اب تو وہ پارسل لے گئی, تو ادھر سے تو ڈیٹیکٹ ہو کے چلی گئی, ان کے بندے تھے ادھر ایئرپورٹ اسلام آباد میں, تو آگے جو ہے نا جدہ ایئرپورٹ پہ وہ گرفتار ہو گئی, ان سے تلاشی لی گئی تو وہ گرفتار ہو گئی. صورتحال جو ساری سامنے آئی ہے اس کے مطابق جدہ پولیس نے انہیں ہوٹل تک لے کے گئے ہیں جان بوجھ کے چھان بین کے لیے کہ یہ پارسل جس کا ہے وہ کون آتا ہے. ان کا اپنا طریقہ کار ہے دوسری حکومت کا. وہ چھان بین کے لیے اپنی نگرانی میں لے کے گئے سیول کپڑوں میں. تو ایک دن گزر چکا تھا, اور ایک دن گزرنے میں میرا ایک دوست تھا مزمل نام کا ہمسایہ, تو ان کو صورت احوال پوچھنے کے لیے گیا اور کھانا وغیرہ دے کر آیا, فروٹ دے کر آیا. تو ان کی CID اس طرح کی تھی کہ کوئی بھی بندہ شک نہیں کر رہا تھا, نہ ہی تو مجھے معلوم تھا اور نہ ہی کوئی اور آدمی جو ہے نا وہ جج کر سکتا تھا. کیا واقعہ پیش آیا یا وہ کیا اس واقعے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں؟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 5 ਭੈਣਾਂ ਸੋ. ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਊਦੀਆ ਗਏ? ਉਹਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਏ ਨੇ. ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਅੱਬੂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ. 3 ਸਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ. 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਬੱਚੇ ਆਨੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ. ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. तो नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला के लोग मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि इनका, क्योंकि हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का है कि हम अहले काम को ये बताना चाहते हैं, हमारा मकसूद ये है बताने का कि इस मोहल्ले में इनके हवाले से ये दोनों मुतासरीन हैं, इनके जो लोग उनके हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं? जी आई साहब अस्सलाम वालेकुम. सूफी मोहम्मद नाश्ते के अकबर असल मोहम्मद असी महल्ले की सतह के उत्ते इन्हों को कोई 2 नंबर ही नहीं, कदे अज तक नहीं सुनी. अपना मजदूरी करते हैं, बच्चों को पालते हैं. महल्ले की सतह तक असी बखूबी इन्होंने जानते हैं कि इन्होंने कोई 2 नंबर ही नहीं है. अच्छे बच्चे ने, ठीक ने, अपनी मजदूरी करते हैं तो घर खाते हैं. तो मेहरबानी करके इन्होंने इमदाद की जाए. अस्सलाम वालेकुम. हाशमी साहब ने बताया, अभी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हाशमी साहब, वो बताएंगे कि इसके हवाले से. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अकबर हाशमी है और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ. मैं पिछले 10 साल से, जब से ये अफजल यहाँ पे सेटल हुआ है, इसे बखूबी जानता हूँ. मेरी किराने की दुकान है, मुझसे ये सौदा वगैरह लेते हैं. इनमें किसी तरह का कोई फॉल्ट आज तक मैंने नहीं देखा. और दूसरे जो भाई मुजम्मल हैं वो भी हमारे महल्ले के हैं. ये बिल्कुल दोनों फैमिलियां ऐसी हैं जैसे बिल्कुल इनमें किसी तरह का कोई नशा आवर चीज़ ना ये खुद करते हैं, ना इनका किसी के साथ तल्लक है ये. लेकिन इन्हें सिर्फ ये फ्री उम्र का झांसा देकर उठाया गया है और वो उनके झांसे में आ गए हैं, इसलिए इनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है. लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अल्लाह काम से कि वो इनकी मदद करें. और ये बेगुनाह लोग फंस गए हैं और बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, और इनकी मदद करें हर हाल में. ये बिल्कुल सच्चे और खरे इंसान हैं. अस्सलाम वालेकुम. अहले मोहल्ले वालों के भी बयान आप लोगों ने सुने कि इनका मोहल्ले में क्या करता है. असल वाक़या जो है वो उम्र का झांसा दे के, असल में वो लोग पहले से ये मंशियात फरोश का काम करते हैं. और हम खसूसी DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इन मुतासरीन की मदद की जाए. ये बेकसूर हैं,
کیونکہ اس محلہ میں وہ ان کی باقاعدہ ویریفیکیشن کریں اور ان کی تصدیق کریں کہ آیا کہ ان کا ریکارڈ چیک کر لیں، ان کا ریکارڈ ہم دینے کو تیار ہیں کہ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لہٰذا ان کے دونوں کو، وہ شازیہ نامی عورت اور افضل دوسرے بھائی مزمل نامی بھائی، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ادھر بلبلا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اینٹی نارکوٹکس یہ ایک واحد ایسا ادارہ ہے کہ جو اس وقت ان کی مدد کر سکتا ہے. ڈی جی اینٹی نارکوٹکس سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جس حد تک ہو سکے ان کی مدد کی جائے اور انٹرنیشنل سطح پہ اس چیز کو باور کروایا جائے کہ یہ کس طرح کا ہوا، اور اصل جو ملزم ہے ان کو کیف کردار تک پہنچایا جائے کہ کس طرح یہ لوگ جھانسا دے رہے ہیں اور کس طرح یہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہے وہاں سے کیسے یہ سامان اندر گیا اور کس طرح ادھر سے پاکستان سے اس طرح گیا. تو ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہم اس کی اپیل بھی کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جیسے جس طرح ہمیں اس کے جو چیزیں ملی، جو ثبوت ان کے فراہم ہوئے، وہ ناظرین آپ تک شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.